ہم نے جب یہ دیکھا کہ بلاول بھٹو نے اس طرح انتہائی خوش آئند جیسچر دیا ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی خاصی تعریف کی گئی ہے اس کی اور اس کو خوش آئند کہا گیا ہے، ہم کیا اس موقع پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کچھ دوریاں چھٹنا شروع ہوئی ہیں، کچھ کم ہونا شروع ہوئی ہیں؟ کراچی میں موجود تھے اس ایونٹ پہ، میں سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا تو بلاول صاحب نے ڈائریکشنز دیے بینگ پارٹی چیئرمین گورنر کے پی کے کو، جو ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کی کہ آپ فوری طور پہ جائیں اور جو فیصلہ ہے عدالت کی طرف سے اس پہ عمل کرے۔ تو اس سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پولیٹیکل میچورٹی اور ان کی جو ایک ہماری پارٹی کا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے آئین کی اور قانون کی بالادستی کو برقرار اور انشور کرنے کا، وہ چیز ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے۔ اور اس سے پی ٹی آئی کے ساتھ دوریوں کا یا قربتوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ پیورلی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پرنسپل سٹانس یا ڈیسیجن لیا کہ جو آئین کہتا ہے اور آئین کے اوپر ظاہر سی بات ہے فیصلہ بھی ہے، تو اس کی ہم نے پوری طرح سے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنا ہے۔ اس کو بلاول زرداری صاحب تو ہوتا ہے کہ حالانکہ اس وقت سب سے ینگسٹ کسی بھی پارٹی کے چیئرمین ہیں، مگر پولیٹیکل میچورٹی کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ پولیٹیکل ڈیپتھ اور وزڈم ان کے اندر ہی، کیونکہ ان کی پرورش اس طرح سے کی گئی ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور آصف زرداری صاحب نے، جو کہ مفاہمت کے بادشاہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ پورے ملک ان کو مانتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے پولیٹیکل جو بحران ملک نے سامنا کیا، تو آصف زرداری صاحب نے ان کو دور کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کے ہی بیٹے ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو وہ نہیں چاہتے، اسپیشلی کے پی کے میں جو اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے دہشت گردی کے لحاظ سے۔ وہاں پہ ایک فرنٹ بیٹل گراؤنڈ ہے پاکستان کا، جو افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی چل رہی ہے اس میں بھی سب سے زیادہ افیکٹڈ ظاہر سی بات ہے کے پی کے ہی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی پولیٹیکل آپ کی ڈفرینسز ہو کسی بھی پارٹی سے، چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو، تو اس کی وجہ سے کسی ایک صوبے کے لوگوں کو مزید مشکلات نہ ہو۔ اگر ظاہر سی بات ہے چیف منسٹر حلف نہیں اٹھاتے تو گورننس میں بہت بڑا ایک بحران آتا ہے، اور جو ہمارے افواج ہے اور آرم فورسز ہیں جو بڑی بہادری سے دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے، تو دہشت گردوں کو مزید پھر ایڈوانٹیج مل جاتا اگر صوبے کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی۔ تو ان سب چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فوری طور پہ ڈائریکشن ہی چیف منسٹر تھے علی امین گنڈاپور صاحب، جو کہ گورنر کے پی کے کو جو جہاز ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندر بھی یا کسی بھی صوبے میں وہ جو اس کے جو لیز ہوتا ہے پرائیویٹ جیٹ کا، وہ گورنر کے نام پہ ہوتا ہے، کیونکہ گورنر صوبے کا آئینی جو سربراہ جس کو بولتے ہیں کانسٹیٹیوشنل سربراہ ہوتا ہے، تو اس کے نام پہ ہوتا ہے۔ تو مگر انفارچونیٹلی ماضی میں علی امین گنڈاپور جو کہ چیف منسٹر تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک بہت بڑا بحران کھڑا کر دیا تھا کہ گورنر کو کبھی کہتے تھے کہ میں گورنر ہاؤس میں نہیں گھسنے دوں گا، جہاز تو استعمال کرنے دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے بلاول صاحب نے کہا کہ اگر کے پی کے کی گورنمنٹ آپ کو جہاز نہیں دے رہی تو سندھ موجود ہے، اور سندھ مزے کی بات یہ ہے، سندھ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے پہلی جو ایک پروونشل اسمبلی تھی جس نے قرارداد پاکستان کو منظور کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، اور جب پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلا صوبائی اسمبلی تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ اور اس لیے سندھ آج بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بار بار یہی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پرنسپلز کو برقرار رکھنے کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے سندھ ایک فور فرنٹ پروونس ہے اور اپنا رول بھرپور طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے جس نے پاکستان کو آئین دیا، اور اس پارٹی کا ایک مشہور نعرہ ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ تو ہم ہمیشہ سے فیڈرل کی بات کرتے ہیں، وفاق کی بات کرتے ہیں، ہر صوبے کی بات کرتے ہیں، بالکل۔ تمام پاکستان کے ہر خطے کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپس میں پولیٹیکل ہارمنی ہو، اور پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے دور کیا جائے، نہ کہ آپس کی رنجشوں کو استعمال کر کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ اور ہم سب نے مل کر دہشت گردوں کا بھی سامنا کرنا ہے، دہشت گردوں سے بھی لڑنا ہے، اور پاکستان کے ہر صوبے کے رہائشیوں کو ہم نے ریلیف فراہم کرنا ہے۔